لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے آرڈن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یاد مشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم علم اللہ کلیم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ رسول ذہن میں رکھ کے رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم ملی اتم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ اپنے مدینہ میں ہی کہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ اب علم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس کی بجائے اب ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کیں۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مقننہ، تیسرا ازرحمات اللہ اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزا وصول کرے گی۔ سب سے پہلے ایلا کے فرمانرواں یوحنا نے خود آ کر رسول کریم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومتہ الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومتہ الجندل کا حکمران اکیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم اللہ کریم نے جو وفد قدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ اکیدرنی نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے علانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بیخ کنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ رسول کریم نے خالد بن ولید کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور اکیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ اکیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مورچھل ہلا رہی تھیں۔ اکیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رونق تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ مالک اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے، کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربہ از رحمت اللہ اور مقننہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ قدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔
میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم۔ اکید بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جولے دوم الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دوم الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد سمجھے کہ اکیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن اکیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم ہم نے انہیں کہا تھا اکیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ اکید بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دب کے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ اب ہم نے دشمن کی عادات کو اور خصلتوں کا بھی پتہ چل لیا تھا، اور اب ٹیم نے خالد کو اکیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد نے جب دیکھا کہ اکیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد سمجھ گئے کہ اکیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب اکیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہی نے کچھ سوار منتخب کیے، اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدیرا کیدر گیا تھا۔ خالد نے یہ خیال رکھا کہ اکیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اکیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گیوڑ سوار آ رہے ہیں۔ اکیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اکیدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ اکیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو الفاع لگائی اور رخ اکیدر کی طرف کر لیا۔ اکیدر ایسا بو کھلایا کہ خالد پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا اکیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور باز اکیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اکیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمان رواں پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔
وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب کھڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول اللہ کریم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا۔ خالد نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے منکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھے پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہیں رومی؟ خالد نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا کے حضور پیش کیا۔ اپنے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرقل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم کے بھیجے ہوئے اپنی کہیں بھی چلے جاتے، انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم اللہ علی کلیم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خود سر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لے، اور یہ سوچ لے کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم ہم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بن محارسہ بن کعب آباد تھا۔
ان لوگوں نے رسول کریم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد مجاہدین کے ایک سوار دستے کو جس کی تعداد 400 تھی ساتھ لے کر جولائی 631 میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے خالد سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے خالد الف نہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد بن ولید، جنہیں تاریخ نے فن حرب وضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد جنوری 632 میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا ہم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسیلمہ اور یمن کا اسودانسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود النسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پر اسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز قصر تھا۔ رسول کریم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم کو زندہ پکڑ کر آپ کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ کو پکڑ لانے یا قتل کر کے اب کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا